بات کرتے ہیں جسے ہم ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں اس کے تحت آپ نظریہ ضرورت کے تحت بہت ساری چیزیں حلال کر دیں، یہ بھی حلال ہو جائے، فلاں چیز بھی حلال ہو جائے، سود بھی حلال ہو جائے۔ اس نظریے کو اپنانے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی خراب چیز کو حلال سمجھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور نظریہ ضرورت کے نظریہ حاجت وغیرہ کے تحت، تو پھر آئندہ آپ کبھی بھی اس کا متبادل یا اصلاح کرنے کی کوشش کیوں کریں گے آپ؟ ٹھیک ایک آدمی جو ہے وہ اگر کوئی حرام نظام چل رہا ہے ملک میں اور وہ اس کو کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے مجبوری ہے اب ہم اسی پر عمل کریں، تو پھر اس کا متبادل لانے کی کوشش کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر اس کے لیے صاحب آپ ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیا سود کے نظام کو حلال کر دینا یا اللہ کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنا اللہ کے کاموں میں دخل دینے کے مترادف نہیں ہے؟ بالکل ہے، اللہ کے کاموں میں دخل دینے کے مترادف ہے، اللہ کو غضب دینے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ اگر آپ اس کو اللہ تھوڑا سا اور اکبر۔ آگے لے جائیں کہ اس طرح کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب اتاری ہے وہ، اور جو نبی اتارے وہ، ان کی ایک نوعیت کی تکذیب ہے جی کہ نبی تو آ کر کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ معاشرے میں رائج ہو گیا ہے لہذا اس کو جی، حلال کرو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکام، جی یعنی اللہ کے احکام رسول جی کے ذریعے پہنچے، جی ان کا آڈٹ ہم کر رہے ان ہیں۔ کا کر رہے ہیں، اور عملی طور پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو ہمیں دین سکھایا یا ہم پر جو پابندیاں رکھیں ہم اس کو نہیں کر سکتے، شاید وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ پرانے وقتوں کی تھی۔ ٹھیک ہے، در اور حقیقت ان کے ذہن میں یہ 21ویں صدی آئے گی یہ نہیں تھا۔ تھا، تو ڈھکے چھپے نعوذ لفظوں باللہ، میں نعوذ باللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے علم پر بھی بات اٹھتی ہے، جی اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے احکام کی تکذیب بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو عمل ہے کہلاتا ہے کہ استرار کے یا حاجت کے یا ضرورت کے یا مشکل کے نام پر چیزوں کو حلال قرار دینا، یہ در حقیقت خدا کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان بغاوت ہوتا ہے۔ جی اس وجہ سے اس بات کو بہت اہمیت سے سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی انسان کو رخصت دی ہے تو وہ رخصت کس درجے تک دی ہے؟ اگر ہم اس رخصت کو پھیلا کر پورا اپنا نظام اس رخصت پہ بنا لیں، دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک، کبھی بھی کوئی معاشرہ، کوئی قانونی نظام ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی رخصتوں اور اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر پورا سسٹم بنا لے۔ مثال کے طور پر آپ ہی کی بات ہے، سود کے حوالے سے ایک بیوہ عورت ہے، اس کی کل پونجی ہے 20 لاکھ روپے، اگر وہ کسی کاروبار میں لگاتی ہے تو کاروبار میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے، اگر وہ فکس ڈپازٹ میں رکھ دیتی ہے اسے ماہانہ سود مل رہا ہے اور اس سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے، تو علماء نے اور آپ ہی جیسے افراد نے یہ بتایا کہ اضطراری کیفیت ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے جس کے کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے اس کے ذریعے، لیکن اضطراری کیفیت اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اے اللہ میری مرضی کے خلاف ہے یہ۔ اس میں بھی ہمارے جو علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اس چیز کی اس طرح کے فتاوی سے ریاست کو کیا سہولت ملتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ریاست کی ذمہ داری، یہ ریاست اس معاملے میں متحرک ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں ہمارا اتنا بڑا جو ہمارا نیشنل سیونگ کا سسٹم ہے، بات ہماری کہیں نکل جائے گی کہ ریاست کی ذمہ داری، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جی اس ہاں لیے کہ اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے خلفائے راشدین ہیں، جو بھی مسلمانوں کی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے جی وہ در حقیقت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے جی ہاں تحت جب آتا ہے تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں بحیثیت سربراہ ریاست کی، ایک نوعیت کی ذمہ داری وہ اس طرح کی اس پر آتی ہے، جس طرح جی علماء کرام دین اور اس معاملات میں انبیاء کے وارث ہیں، تو حکمراں جو ہوتے ہیں وہ اس معاملات میں نفاذ کے اندر، توحید کے معاملات کے نفاذ کرنے میں، جہاد کے کرنے میں، ان سب چیزوں میں ان کے پاس نیابت جی ہوتی ہاں ہے۔ اب اگر وہ ریاست کے نظام کو میں خدا کے حکم کو نافذ نہ کریں، اقامت دین نہ کریں، اور وہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللہ الَّذِينَ کے اکبر۔ تحت وہ نہ کریں، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایسا ماحول فراہم نہ کریں کہ جس کے اندر وہ حلال کاروبار کریں، حلال چیزیں کھا سکیں، حلال کام کر سکیں، تو اللہ کے ان سے باسپر سے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس میں تفصیلی سیاست، اسلامی سیاست پر جو تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ ایک نظم و نسق اور ریاست کے اندر ایک بہترین عدالتی نظام اور ایک منصفانہ نظام فراہم کرنا ریاست میں حکمراں کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی کہ مسلم حکمراں کی ذمہ داری اقامت دین بھی ہوتا ہے، اور اقامت دین سے مراد ہے دین کے وہ تمام شعبے جس کے اوپر دین کا تشخص برقرار ہے، جو شعائر دین ہے، جو دین کی شناخت ہیں۔ اگر ایسے ہمارے شعبے جو ہیں وہ آہستہ
دست زوال پذیر ہوں اور حکومت بیٹھی ہو، اور وہ چاہے کتنا ہی اچھا اپنا جو ہے وہ نظام بنا لے اور کتنا ہی اچھا اپنا جو ہے وہ ڈھانچہ کھڑا کر لے ریاستی، لیکن اگر وہ اس معاملے میں کوتا ہے تو اللہ کے یہاں ان سے اس معاملے میں باز پرس ہے، جی ہاں۔ اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ ریاست میں یہ ہو رہا تھا، معاشرتی طور پر لوگوں کو یہ مسائل تھے، طلاق نکاح کی مشکلات تھیں، حلال کاروبار کی مشکلات تھیں، لوگ حرام کھا رہے تھے، اب جا کے پاکستان میں حلال اتھارٹی بل منظور ہوا ہے، لوگ حرام کھا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ اب وہ کہیں کہ جی ہم نے تو معاشرے کو بہت اچھا کر دیا تھا، نظام انصاف اچھا، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جی سرکاری دفاتر میں جو رشوت لی جا رہی ہے یا اور بھی بہت سی جگہوں پر نظام کی ذمہ داری ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ معاشروں کو ان آلودگیوں سے پاک کرے، بالکل ذمہ داری باز پرس ہوگی۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ذہن میں آتی ہے کہ مقروض کا، مسلمان مقروض کا نماز جنازہ پڑھانی تھی، جنازہ لایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز نہیں پڑھائی اس مسلمان میت کی۔ جب ریاست بن گئی، بیت المال ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک مقروض کی کہ اب بیت المال سے اس کے پیسے دیے جائیں گے، اس کا قرضہ اتارا جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، اس حد تک ہوتی ہے، اس حد تک ہوتی ہے۔ اچھا، دو تین یہاں پر کیونکہ فقہی مسائل ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے